اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم۔ اسلام آن لائن میں حافظ محمد عمران آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ یوم علی آج ہم منا رہے ہیں امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث ہے۔ آپ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں آج کیا رہنمائی ملتی ہے، اور ہم کس طرح سے اپنے اعمال کو بہتر بنا سکتے ہیں، کس طرح سے اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو حضرت علی کی وفا ہے، اور حضرت علی آپ کی تربیت میں رہے، اور جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا، اور پھر اسلام کے مختلف جو غزوات ہیں، جو جنگیں ہیں، ہر سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ ساتھی رہے۔ آپ کی مبارک زندگی کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ علامہ حسین اکبر صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ علی بخش صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ کلام پیش کریں گے۔ السلام علیکم۔ اور علامہ کوکب نورانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ علامہ صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا بھی۔ جی وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے مہمانوں سے اس اہم موضوع پر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، علی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ کلام پیش کیجیے اپنی خدمت کو۔ بہر سو نور چھایا ہے، علی تشریف لائے ہیں۔ بہر سو نور چھایا ہے، علی تشریف لائے ہیں۔ بہر سو نور چھایا ہے، علی تشریف لائے ہیں۔ زمانہ جگمگایا ہے، علی تشریف لائے ہیں۔ زمانہ جگمگایا ہے، علی تشریف لائے ہیں۔ کس کی آمد ہے یہ کیسی چمن آرائی ہے، ہر طرف پھول مہکتے ہیں، بہار آئی ہے۔ بہر سو نور چھایا ہے، علی تشریف لائے ہیں۔ علی کا دل نشیں پہ کر، علی کے شہر کا منظر، علی کا دل نشیں پہ کر، علی کے شہر کا منظر،
تصور میں سمایا ہے، علی تشریف لائے ہیں، جو ہے حسنین کے بابا ہے جن کی فاطمہ زوجہ، جو ہے حسنین کے بابا ہے جن کی فاطمہ زوجہ، انہی کا جشن آیا ہے، علی تشریف لائے ہیں، جہاں کے تاجور ہوں یا فقیران طریقت ہو، جہاں کے تاجور ہو یا فقیران طریقت ہو، سبھی نے سر جھکایا ہے، سبھی نے سر جھکایا ہے، علی تشریف لائے ہیں، زمانہ جگمگایا ہے، علی تشریف لائے ہیں، علی تشریف لائے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا صاحب۔ علامہ ابن حجر علامہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیدا ہوئے، آپ کی گردن کبھی کسی کے سامنے جھکی ہی نہیں، تو اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واشرقت الارض بنور ربہا، سب سے پہلے تو میں تمام عالم اسلام کو، کائنات کی تمام مخلوقات کو، خاص طور پہ اس زمانے کے وارث فرزند زہرا فرزند علی ابن ابی طالب امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی گردن یقیناً سوائے رب کائنات کے کسی کے سامنے نہیں جھکی، پوری زندگی عبادت، ریاضت، شجاعت، سخاوت میں آپ کی گزری۔ دنیا میں ہمیں انگنت لوگ ملیں گے کہ جو مختلف اوصاف حمیدہ کے مالک ہیں، لیکن علی جیسا کوئی بھی نہیں ملے گا کہ جو بیک وقت اوصاف حمیدہ متضادہ کے وارث ہیں۔ دنیا میں آپ کو عالم ملے گا، ضروری نہیں وہ قاضی اور جج بھی ہو، قاضی اور جج ملیں گے، ضروری نہیں ہے کہ وہ کسان بھی ہو، کسان ملیں گے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ مجاہد بھی ہو، مجاہد ملیں گے لیکن ضروری نہیں ہے کہ مسلح عبادت کا ایسا نمازی ہو کہ جس پر نماز بھی فخر کرتی ہو۔ یہ واحد ہستی ہے کائنات میں، وسیع مصطفیٰ، اخی رسول خدا، زوج بطول علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدم کا علم دیکھنا چاہتا ہے، نوح کا علم دیکھنا چاہتا ہے، موسیٰ کی ہیبت دیکھنا چاہتا ہے، داؤد کی کاریگری دیکھنا چاہتا ہے، عیسیٰ کی حکمت، دانائی اور طب دیکھنا چاہتا ہے، مجھ محمد مصطفیٰ کا کمال و جمال دیکھنا چاہتا ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ لے۔ اگر یہ کہوں تو بے جان نہیں ہوگا، اگر تمام انبیاء کے اوصاف حمیدہ کو ایک گلدستہ کی صورت میں ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو اس کا دوسرا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور اگر علی علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ کو بکھیر دیا جائے، منتشر کر دیا جائے تو کوئی آدم بنتا ہے، کوئی نوح بنتا ہے،
کوئی موسیٰ اور عیسیٰ اس صفت حمیدہ کا وارث بنتا ہے۔ خالق کائنات نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اور رسول خدا نے ان گنت نعمتیں عطا فرمائیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ جو فضیلت عطا ہوئی ہے وہ کون سی پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کل کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم، یہ جو فضیلت ہے ومن عندہ علم الکتاب، سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ یہ گواہی یہ اس وقت آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دی جب کفار اور مشرکین مکہ آپ کو جھوٹا کہہ رہے تھے کہ آپ غلط ہیں، آپ نبی نہیں ہیں، لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں۔ تو رسول خدا نے فرمایا مجھے آپ کی کوئی پرواہ نہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کل کفا باللہ، اللہ کا حکم آیا گیا میرے حبیب کہہ دو، میرے لیے کافی ہے اللہ کی گواہی۔ اور اس کی گواہی کے جو عالم کتاب ہے، تمام مفسرین کا اس پہ اتفاق ہے کہ اس آیت مجیدہ کے مصداق حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ گواہی کا معیار جو ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو یقیناً بہت بلند معیار ہے، عادل ہونا، سچی گواہی دینا، اپنی آنکھوں سے دیکھنا، پھر اپنی گواہی پہ ڈٹ جانا۔ ایک طرف اللہ گواہی دے رہا ہے، ایک طرف اللہ کا ولی علی گواہی دے رہا ہے، تو گواہی کا معیار دیکھیے کہ جو اللہ خود خالق کائنات ہے، جو وہ گواہی دے رہا ہے اسی معیار کی گواہی اللہ کے حکم سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی دے رہے ہیں۔ علی نے عبادت کا مفہوم وسیع کر دیا تھا، یہ نہیں ہے کہ صرف نماز اور روزے کا نام جو ہے وہ عبادت ہے۔ علی ابن ابی طالب نے ہمیشہ غلامی مصطفیٰ پہ ناز کیا، جی، کہ میں ان کا نوکر ہوں، ان کا خادم ہوں، ان کی ہر بات کو مانا۔ کوئی ایک بات ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے انکار کیا، مگر ایک، جب صلح حدیبیہ نے مشرکین نے اس وثیقہ پر، اس صلح نامے پر اعتراض کیا کہ ہمیں رسول اللہ کے لفظ پہ اعتراض ہے، تو اس وقت رسول اللہ نے فرمایا علی ان کو اعتراض ہے تو کاٹ دو، تو آپ نے کاٹنے کے بجائے فوراً قلم کاغذ آپ کی خدمت میں پیش کیا، فرمایا آپ مدعی نبوت ہیں، مدعی جس وقت چاہے اپنا دعویٰ واپس لے سکتا ہے، پھر دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن گواہ جب گواہی دے دیتا ہے اگر وہ اپنی گواہی واپس لے لے تو پھر قیامت تک اس کی گواہی قابل قبول نہیں رہتی۔ اور میں تو آپ کی نبوت کا گواہ ہوں، بھلا میں یہ کیسے کاٹ سکتا ہوں؟ یہ وہ واحد موقع تھا کہ علی نے خود کاٹنے کے بجائے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ عبادت، اتنی عبادت کہ جب 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوتی ہے تو ایک جملہ جو کہا تھا، پروردگار جتنا تیری عبادت کرنے کا حق تھا علی ادا نہیں کر سکا۔ عبادت کو بھی ناز تھا علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر۔ اب سرکار امیر المومنین کا یوم ولادت باسعادت ہے، میں عرض کیا کرتا ہوں ساری علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلتیں ایک طرف، اور خانہ کعبہ میں، جوف کعبہ میں آپ کی ولادت باسعادت ایک طرف۔ دوسری صفات میں آپ کو کہو بہت سے شریک مل جائیں گے، دعوے دار مل جائیں گے، لیکن اس صفت میں کائنات میں کوئی ثانی نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں بھی کعبہ میں پیدا ہوں۔ پھر جوف کعبہ، لفظ جوف استعمال ہوا ہے۔ جوف سیپ کے اس مرکز کو کہتے ہیں جس میں موتی پروان چڑھتا ہے، گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ صدف، یہ موتی خانہ کعبہ کے عین وسط میں، ایک زمانہ تھا کہ وہاں لکھا ہوا تھا، ہوتا تھا جوف کعبہ، کعبہ کے اندر، اب تو وہاں ختم کر دیا گیا، تو آپ وہاں پر تشریف لائے اور اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ جی، ایک ہوتا ہے میں خود چھین کے چیز لیتا ہوں، وہ اور چیز ہوتی ہے، ایک یہ کہ خدا عطا کرتا ہے، رسول اللہ عطا کرتا ہے، تو کسی کی عطا کردہ چیزیں جو ہیں اس کا مقام کچھ اور ہوتا ہے، اور اپنی طرف سے استغنا، بے پرواہی کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ملے یا نہ ملے، لیکن خالق عطا فرمائے۔ تو کعبہ میں یہی صورت حال ہے کہ فاطمہ بنت اسد کو بلایا گیا تھا، اور جب بی بی نے یہ واسطہ دیا کہ میرے اللہ میں تیرے خلیل ابراہیم کی ذریت سے ہوں، اسماعیل کی ذریت سے ہوں، تجھے
واسطہ اپنی ربوبیت کا، تیرے انبیاء کی نبوتوں اور رسالتوں کا، اور خاص طور پر اس مولود کا جو میرے شکم اطہر میں موجود ہے، میرے لیے اس مشکل وقت کو آسان کر دے۔ یہ کہنا تھا کہ اچانک دیوار کعبہ شک ہوتی ہے اور آواز ہوتی ہے بی بی آؤ اندر آ جاؤ جی، اور پھر دیوار آپس میں جڑ جاتی ہے، ایک ٹھوس چیز ٹوٹے پھر جڑ جائے، یہ قابل توجہ ہے۔ تو لہٰذا اس وقت حضرت عباس ابن عبد المطلب اور بہت سے جوانان بنی ہاشم موجود تھے جو یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آگے بڑھے، کلید بردار بیت اللہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آئیے، اس طرح آپ کی زوجہ کعبہ کے اندر بند ہو چکی ہے، تالا کھولیے۔ تالا کھولنے کی کوشش کی گئی، نہ کھلا، اوروں نے کوشش کی، کئی آگے بڑھے، 4 دن تک تالا نہیں کھلا۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ کیونکہ پہلے دیکھنے والے عباس تھے، لوگ کہہ سکتے تھے اپنی بھابھی کی تعریف کر رہا ہے، اپنے بھائی کی تعریف کر رہا ہے، بنی ہاشم ہے، لیکن خدا اس واقعے پر پورے مکہ کو گواہ بنانا چاہتا تھا تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ علی ابن ابی طالب کی ولادت کے لیے کعبہ کا دیوار شک نہیں ہوئی۔ یہی وجہ 4تھے دن پورا مکہ اور اطراف مکہ کی بستیوں کے لوگ بھی جمع ہو چکے تھے اور سب اسی انتظار میں تھے کہ کیا ہونے والا ہے، کہ اچانک کے صدا گونجی ایھا الناس قد ولد فی بیت اللہ ولی اللہ، اے لوگ اللہ کے گھر میں علی پیدا ہوئے۔ جب یہ صدا گونجی تو نگاہیں سب کے سب جو ہے کہ دیوار کعبہ پہ پیوست ہو گئی، ادھر نگاہیں پیوست ہوئیں، ادھر دوبارہ دیوار کعبہ پھٹی اور اسد اللہ حضرت فاطمہ بنت اسد اپنے ہاتھوں پہ لیے ہوئے اسد اللہ کو بہر مسکراتی ہوئی نکلی۔ سب سے پہلا استقبال جو کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور علی ابن ابی طالب کی نگاہوں نے سب سے پہلے جس چہرہ مقدس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ خاتم النبیین چہرہ انور صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ صاحب یہیں سے مگر اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو آج کی جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، کہاں کہاں ویسے تو ہر جگہ پر ہمیں رہنمائی بھی ملتی ہے، درس بھی ملتا ہے، حضرت علی کو جب یاد کرتے ہیں تو کون سی بنیادی چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں جو ہمیں آج عمل کرنے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت پر اور زیادہ بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں تو سمجھا تھا آپ نے صرف مجھ سے مختصر گفتگو لینی ہے، لیکن آپ شاید پورے پروگرام کو اس طرح چلا رہے ہیں۔ خلیفہ رابع، امیر المؤمنین، شہنشاہ ولایت، مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں۔ کوئی غیر نبی ہرگز نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ عزت دینے والا اللہ ہے اور ایمان کے بغیر کوئی شرف نہیں۔ کعبے میں پیدا ہونا اتفاقی واقعہ ہے، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر کے لیے کیا کہا جائے گا۔ بلا شبہ امام حاکم کے مطابق وہ کعبے میں پیدا ہوئے، مگر ان کی عزت وہ ہے جو قرآن اور حدیث نے بیان کی ہے۔ مولا کائنات کا فرمان خود نہج البلاغہ میں ہے کہ میرے بارے میں 2 گروہ ہلاک ہوں گے، سیہلک فی صنفان، ایک وہ جو محبت میں مجھے حد سے بڑھائے گا، دوسرا وہ جو دشمنی میں میری شان گھٹائے گا۔ میرے بارے میں بہترین صحیح وہ ہیں جن کی حالت درمیانی، نہ وہ حد سے بڑھاتے ہیں نہ میری شان گھٹاتے ہیں۔ مولا کائنات کے بہت سے فضائل ہیں، بہت سی فضیلتیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی کے صرف ذکر کرنا، ایک ہے اس کا عملی نمونہ بن جانا۔ ہم لوگ محبت کے دعوے کرتے ہیں، مولا کائنات کی سیرت اور ان کے ارشادات پر عمل نہیں کرتے۔ ہم کسی کی وہ تعریف کریں جو اس کو خود پسند نہ ہو، اس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ قرآن و حدیث کے مطابق ان کے اتنے فضائل ہیں
کہ ہمیں ان ایسی باتوں کا سہارا لینا ہی نہیں چاہیے جن کی تصدیق نہیں ہو سکتی یا جن کے بارے میں صحیح اسناد موجود نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اسلام لانے والی شخصیات میں سے ایک ہیں، کیونکہ ان کی ظاہری عمر اس وقت کم تھی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 2 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کوئی کفر و شرک نہیں کیا، ایک سیدنا صدیق اکبر اور ایک سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہما۔ ہم قرآن و سنت کو مانتے ہوئے حضرت علی کو مولائے کائنات بھی مانتے ہیں، شہنشاہ ولایت بھی مانتے ہیں، وہ اسد اللہ الغالب بھی ہیں، امام المشارق والمغارب بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے انہیں بہت نوازا، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن، بے شک علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں اور علی ہر مومن کے ولی ہے۔ علی مجھ سے ہیں، میرے گھرانے سے ہیں، خاندان سے ہیں، اہل بیت سے ہیں، میں علی سے ہوں، یعنی علی سے جو ظاہر ہے وہ میرا ہی کمال و جمال ہے، اور وہ ہر مومن کے ولی ہیں، یعنی ان کو مومن ہی ولی مانے گا، جو مومن نہیں وہ ان کو ولی نہیں مانے گا۔ ان سے محبت رکھے گا تو مومن، ان سے دشمنی رکھے گا تو منافق۔ حضرت علی کا ذکر کرتے ہیں ریاضت میں، شجاعت میں، اقضا سب سے اچھے قاضی، بڑے قاضی، یہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو اپنایا کتنا ہے، عمل کتنا کیا ہے؟ سوال تو یہ آتا ہے کہ آج ہم صرف ان کے ایام منا لیں، ان کا ذکر کریں، مگر ان کی پیروی نہ کریں تو پھر ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی وفاداری، غیر مشروط محبت، ان کے خاندان کی قربانیاں وہ بھی پیش نظر رکھی جائے، اور خود ان کا اور رابطہ منقطع ہوا ہے علامہ کوکب صاحب سے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ رابطہ بحال کریں۔ جو قاضی کا ایک کردار ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس بھی کچھ نمایاں چیزیں اگر آپ کے ذہن میں فوری طور پر یقینی طور پر آئیں گی تو کیا آج کے قاضیوں کو کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو مولا علی علیہ السلام نے جو قاضیوں کے لیے قواعد و ضوابط اور شرائط معین کی ہیں، ان میں سے کچھ کا تعلق تو حکمرانوں کے ساتھ ہے، کچھ کا تعلق خود قاضی کے ساتھ ہے۔ حکمرانوں کو تو یہ کہا گیا کہ قاضی کو اتنی سیلری دو، اتنا اس کی ضروریات کا خیال رکھو کہ اس کے ذہن میں بالکل یہ بات آئے ہی نہ کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، اور جو عدل و انصاف ہے اس کا قتل کروں۔ علی کی جو آپ پوچھ رہے تھے کہ سب سے بڑی خوبی کون سی ہے، تو علی کی سب سے بڑی خوبی علی کا عدل ہے۔ عدل، اس لیے علی کی کہا جاتا ہے کہ یہ قتیل عدل ہے، قتیل عدالت ہے، شہید عدالت ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عدالت کے جو معیار اور جو پیمانے مقرر کیے وہ قیامت تک کے لیے قاضیوں کے لیے، ججز کے لیے ضابطہ اخلاق ہیں۔ کاش کہ ہماری عدلیہ نیچے سے لے کر اوپر تک اس کا خیال رکھتے۔ نظریاتی کونسل، اسلامی نظریاتی کونسل میں مجھ سے ججز کے لیے ضابطہ اخلاق مانگا گیا تو مجھے مرتب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے تو مولا علی علیہ السلام کے وہ مرتب کردہ قواعد و ضوابط جو قاضی اور جج کے لیے تھے وہی میں نے پیش کر دی کہ اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن دو چیزیں ہمیں خیال رکھنا ہوں گی۔ آج کا قاضی جو ہے اس کی تکلیف ظاہری احکام ہے،
کہ ظاہری حالات و واقعات کیا ہیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی فیصلے ظاہری احکام پہ کیے، لیکن وہ باطن کو بھی جانتے تھے، ایک باطن نہیں، قرآن کے 70 باطن تک وہ جانتے تھے، لیکن کیونکہ عوام اس پہ اتر نہیں سکتی تھی پورا، لہٰذا انہی کو معیار بنایا کہ جو عام ہیں۔ کئی واقعات آئے، ایک خاتون جو ہے وہ جھگڑا لے کر آئی، 2 خواتین جھگڑا لے کر آئیں کہ جی یہ بیٹا میرا ہے اور بیٹی میری نہیں ہے، اور دوسری کیسی تھی بیٹا میرا ہے بیٹی میری نہیں ہے۔ تو کہا تو یہ تو کہ حضرت عمر کا اصل تو آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں، لیکن وہ سمجھ نہ سکے تو آپ کے پاس بھیجا، تو آپ نے فرمایا سمجھایا کہ جس کا بیٹا ہے وہ بیٹا لے لے، جس کی بیٹی وہ بیٹی لے لے۔ جب نہ مانی تو فرمایا 2 ہم وزن شیشیاں منگوائی جائے، منگوائیں، کہا دونوں میں اپنا دودھ ڈالو۔ جب دودھ ڈال کے اس کو تولا گیا تو جس کا بیٹا تھا وہ 2 برابر دودھ وزنی تھا، اور جس کی بیٹی تھی وہ 1۔ تو کہا کہ یہ اس کی بیٹی ہے، اس کا بیٹا ہے۔ کہا آپ نے یہ کہاں سے فیصلہ کیا؟ کہا قرآن سے۔ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا، کہا لکھا ہے قرآن نے۔ جب میراث کو بنا فرمایا تو ارشاد للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حق ملے گا، تو خدا نے شیر مادر میں اس چیز کو سامنے رکھ دیا۔ یہ وہ الہی فیصلہ تھا جو علی ابن ابی طالب بیان کر سکتے تھے۔ 2 خواتین آتی ہیں، آ کے لڑتی ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، وہ کہتی ہے میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ فرمایا جس کا وہ لے لو، نہیں مانے جب تو فرمایا کمبر تلوار لے کے آؤ۔ جب تلوار کا سنا تو حقیقی ماں تڑپ اٹھی کہ مولا علیہ السلام، یا علی یہ تلوار کیا کرنا چاہتی ہو؟ کہا اس کو 2 ٹکڑے کر کے، ایک تجھے دیتا ہوں ایک اس کو دیتا ہوں۔ جو حقیقی ماں تھی تڑپ اٹھی، کہا مولا اسی کو دے دو، اللہ زندہ تو رہے گا نا، دور سے دیکھتی رہوں گی، کبھی نہ کبھی تو واپس مجھے مل ہی جائے گا نا۔ اور جو ستیلی ماں، جو ماں نہیں تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے مولا اس کے 2 ٹکڑے کرو۔ بھلا ماں بھی اپنے بیٹے کو 2 ٹکڑے ہوتا دیکھ سکتی ہے؟ علامہ صاحب قطع کلامی کی بات چاہوں گا، علامہ صاحب دوبارہ تو یہ انصاف تھا۔ اس قسم کے آپ کے ایسے بے مثال فیصلے ہیں کہ دنیا اس پہ حیرت انگیز طریقے سے ان کو دیکھتی ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک میں ہمارے لیے سبق موجود ہے، پیغام موجود ہے، اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، علامہ کوکب صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے۔ علامہ آپ ذکر فرما رہے تھے کہ ہم دن مناتے ہیں، ہم یاد کرتے ہیں، لیکن کیا ہم ان کے جو اعمال ہیں، جو افعال ہیں، جو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کو انہوں نے دیکھا، خود ان پر عمل کیا، تو آج ہم جب اپنی زندگی میں ہیں تو کون سی چیز ہمیں روکتی ہے اس طرف جانے سے، اور کن کن چیزوں پر ہمیں مزید عمل کرنے کی ضرورت ہے؟ میرے محترم، ہم لوگوں کی کمائی کیا ہے، اور ہماری غذا کیا ہے، اور ہماری عادتیں کیا ہیں؟ کیا ہم واقعی صحیح کام کر رہے ہیں؟ کمائی حلال ہے؟ جو غذا لے رہے ہیں کیا اس میں ہم لوگوں کی پوری تسلی ہے؟ کیونکہ انہی چیزوں سے خون تیار ہوتا ہے، اور خون سے ہی آپ کے مزاج اور عادتیں آپ کی تشکیل پاتی ہیں۔ آج کے انسان کو حلال حرام کی پرواہ نہیں ہے، اسی لیے وہ ایک طرح سے آزاد اپنے آپ کو کیا ہوا ہے اس نے۔ ہم لوگ اگر دیکھیں تو شریعت کی تعلیمات اور سنت کی پابندی سے ہمارے کردار تعمیر ہوتے تھے۔ آج ہم لوگ غیروں سے پالیسیاں لیتے ہیں، ہمارا نصاب صرف دنیا کمانا سکھاتا ہے، ہمیں اخلاق اور دینیات نہیں سکھائی جاتی ہیں۔ ہمارے میڈیا کا حال دیکھ لیجئے کہ ہمارے جو ڈرامے ہیں ان سے ہم کیا تربیت اور کیا میسج دے رہے ہیں۔ ان سب چیزوں کو دیکھیں تو پھر اگر دعوی محبت اہل بیت سے، اصحاب نبوی سے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت سے ہے، تو پھر ہم نے صرف محبت کا دعویٰ کیا ہے، ہمارا کوئی بھی عمل اس سے ثابت نہیں ہے۔ اور میں کوئی مبالغہ کروں، نہ میرے لیے مفید نہ ان ہستیوں کو پسند، تو ہم نے کدھر جانا ہے؟ ہم نے قبر میں جانا ہے، ہم اپنی ہر بات کے جواب دہ ہیں۔ وہ ہستیاں جن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی عطا سے محفوظ ہیں، ان کا کردار دیکھیے، وہ اللہ سے کتنے ڈرنے والے ہیں، ان کی غذا دیکھیے۔ مولا کائنات کو ولیوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، پچھلی امتوں کے بھی ولیوں کے وہ سردار، اس کے باوجود ان کی محنت دیکھیے۔
گھر کے لیے پانی خود بھر کے لاتے ہیں، ان کا سلوک کیا ہے لوگوں کے ساتھ، آج ہمارے سامنے وہ کردار کیوں نہیں ہے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نبی پاک سے جو محبت ہے اور جو انہوں نے دین کی خدمت کی، آج ہم دین کے معاملے میں اپنے مفاد کو ترجیح دے دیتے ہیں، دین کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارے حکمران ہوں، عدلیہ ہو یا جتنی بھی انتظامیہ ہو، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مولا علی خلفائے ثلاثہ کے ساتھ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے ساتھ 25 برس کیا خدمات انجام دی؟ وہ لوگ آپس میں شیر و شکر تھے، لڑنے والے لوگ آج کے ہیں، ان میں کوئی اہل بیت اور صحابہ میں بڑی محبت تھی، رشتہ داریاں تھیں۔ حضرت علی اپنی اولاد کے نام ابو بکر و عمر عثمان رکھتے ہیں، محبت کی بات ہے۔ تو مجھے اور آپ کو آج ان کی تعلیمات کو دیکھنا چاہیے، ان کا نبی سے جو تعلق تھا اس میں ان کا کردار دیکھنا چاہیے، اور پھر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں علی کو مانتا ہوں تو میں علی کی بھی مانوں، ان کی کیوں نہیں مانتا؟ اللہ توفیق دے ہمیں، ہم لوگ محبت کے جتنے دعوے ہیں ان میں اپنے آپ کو ثابت قدم بنائیں، اور حضرت علی سے محبت کے دعوے کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو قول و فعل میں ان کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنی جو رائے ہے اور جو لوگوں کو کیا کرنا چاہیے جب آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یاد کرتے ہیں، تو اسی سے ہم بات علامہ صاحب آپ کی طرف لے کے آتے ہیں۔ علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ علی کو مانتے ہیں، علی کی نہیں مانتے ہیں۔ بالکل بجا فرمایا علامہ صاحب نے، دعوی محبت ہم کرتے ہیں، اللہ سے بھی محبت کا دعویٰ ہے، رسول اللہ سے بھی محبت کا دعویٰ ہے، اہل بیت اور اصحاب سے بھی محبت کا دعویٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو معیار محبت قرار دیا ہے، کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ نے معیار یہ قرار دیا ہے، ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو دعویٰ محبت کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر میری اتباع کرو۔ میری اتباع کیا ہے؟ میرے رسول کو مانو، اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا من اطاع علی فقد اطاعنی، جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، کیونکہ یہ سلسلہ جو آگے چلتا ہے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور خداوند متعال کے احکام کو لے کر آگے چلتے ہیں، جس کا وہ عملی مظاہرہ ان کی سیرت سے، ان کے کردار سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ بالکل بجا فرمایا ہمیں اس چیز کو ماننا چاہیے، اس غلطی، اس کوتاہی کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ علی سے ہمیں محبت ہے۔ نہج البلاغہ میں ایک واقعہ نقل ہوا، سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، آپ کے دولت قدح کے سامنے، امامت قدح کے سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہیں، آپ پوچھتے ہیں آپ لوگ کون ہیں؟ تو کہتے ہیں جی ہم آپ کے شیعہ ہیں، ہم آپ کے پیروکار ہیں، ہم آپ کے ماننے والے ہیں۔ فرماتے مجھے تو تم میں میرے شیعوں والی، میرے ماننے والی، میرے پیروکاروں کی کوئی نشانی نظر نہیں آتی کہ میں کہہ سکوں کہ تم میرے ہو۔ جی حیران و پریشان کہا کہ مولا وہ کون سی علامات تھی؟ پھر آپ نے جب بتانا شروع کی کہ خوف خدا سے رو رو کے ان کی آنکھیں چندیا چکی ہوں، روزے رکھ رکھ کے ان کے پیٹ پیچھے وٹی کے ساتھ جڑ چکے ہوں، رکوع کر کر کے سجدے کر کر کے ان کی پیشانیوں پہ نشان، اور پھر کئی چیزیں بیان فرمائیں، تم میں تو وہ کوئی بھی نظر نہیں آتی۔ بات یہ ہے کہ دعویٰ کر لینا آسان ہے، میں دعویٰ کرتا ہوں مجھے علی سے محبت ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ کمال محبت تو یہ ہے کہ علی بھی مجھے کہے مجھے آپ سے محبت ہے، اور اس کی مثال خیبر میں ہمیں ملتی ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 39 دن تک جنگ لڑتے رہے اور اصحاب سے وہ خیبر کو فتح نہ کر سکے، تو فرمایا کہ میں اس کو علم دوں گا جو رجلاً کرارن غیر فرارن، جو بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا، بھاگنے والا نہیں ہوگا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا، ہاں جی، اور اللہ اس کے ہاتھ پہ خیبر کو فتح کرے گا۔ تو یہ جو اوصاف آپ نے بیان فرمائے ہیں،
یہ اس علی ابن ابی طالب میں بدرجہ عطا موجود تھے کہ جتنا اللہ اور اللہ کا رسول علی سے محبت کرتا تھا، علی بھی اسی طرح ان سے محبت کرتے تھے۔ لہٰذا صرف محبت سے، اور محبت کا مظہر یہ ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کی جو ادائیں ہیں اس کو اپنانے کی کوشش کی جائے۔ ہمارے ہاں دعویٰ محبت ہے، کردار ہمارا اس کی نفی کرتا ہے۔ ہم علی سب سے بڑے عادل ہیں، ہم سب سے بڑے ظالم اور غاصب ہیں۔ علی سب سے بڑے عابد ہیں، ہم مسجد کا رخ تک نہیں کرتے۔ علی سب سے بڑے سخی ہیں، ہم کنجوسوں کے بھی سردار ہیں۔ علی ابن ابی طالب صرف سخی نہیں ہے، کریم ہے۔ سخی تو فرماتے ہیں وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، اور کریم اسے کہتی ہے جو خود نہیں کھاتا، خود بھوکا رہتا ہے، دوسروں کو دیتا ہے۔ یہی خیبر فتح ہوتا ہے، مال غنیمت آتا ہے۔ روایت میں کہ اتنا سونا مسلمانوں کو ملا، کلاڑوں سے کاٹ کاٹ کے تقسیم کیا گیا۔ جناب صدیقہ کبریٰ زہرا سلام اللہ بنت رسول اللہ تک خبر پہنچی۔ جب آپ گھر تشریف لائے تو پوچھا، ابو الحسن میں نے سنا ہے کہ خیبر سے بڑا سونا آیا ہے، کلاڑوں سے کاٹ کے تقسیم کیا گیا ہے۔ فرمایا، اے بنت رسول، آپ نے سچ سنا ہے۔ تو پھر سوال کیا کہ آپ کے حصے کا سونا کہاں؟ فرمایا، میں نے مدینہ کے یتیموں، بیوگاؤں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ فوراً دختر رسول سجدے میں چلی جاتی ہے اور خدا کا شکر بجا لاتی، میرا اللہ اتنا کریم شوہر تو نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ آج کی عورتیں ہوتی گلے پڑ جاتی، تم نے کیا کیا، گھر میں چولہا نہیں جل رہا اور آپ یہ کر آ رہے ہیں۔ یہ کردار امیر المومنین، کردار زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، خدا تو اس لیے جھنجھوڑتا ہے کہ انسانوں وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں ہو۔ یقیناً میں عرض ضرور کروں گا کہ ہمیں سب سے پہلے تو علی کی پہچان کرنی ہے، علی کی معرفت حاصل کرنی۔ معرفت حاصل ہوگی تو پھر اس کے پیغام کو دیکھیں گے، پیغام جو ہے اس میں پھر عمل کرنا ہوگا، اور معرفت کا جو حق ہے وہ تو ادا نہیں ہو سکا۔ میں آج بھی عرض کیا کرتا ہوں مختلف یونیورسٹیز میں ان کے ذمہ داران کو، خدا رہا ان یونیورسٹیوں میں علی شناسی کے لیے ایک چیئر قائم کرو، علی کے خطبات، علی کے کلمات، علی کی سیرت، علی کے کردار پہ تھیسز لکھواؤ، پی ایچ ڈی کرواؤ۔ میں نے تو کربلا میں یہ مطالبہ کیا، اور کربلا میں یونیورسٹی یہ بنی کہ امام حسین علیہ السلام کے خطبات پہ تھیسز لکھوائے جائیں۔ کوئی امام حسین جو چراغ ہدایت رسول اللہ نے فرمایا تھا اور سفینہ نجات ہے، صرف ان دنوں کے لیے تھا، قیامت تک کے لیے ہمیں اس سے رہنمائی لینا چاہیے۔ تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو جو یہ اعلان کر رسول تو یہ فرماتے ہیں یہ باب مدینۃ العلم اور باب مدینۃ الحکمت ہیں، اور خود علی یہ چیلنج کرتے ہیں کہ سلونی قبل تفقدونی، اور دنیا والے جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ کوفہ ہے، کنویں میں چہرہ کر کے حکمت کے موتی بھی کر، پھر یہاں سینے پہ ہاتھ مار کرتے، یہاں علم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، کاش مجھے کوئی اس کا اہل مل جاتا۔ نا اہل کے حوالے موتی نہ کرنا، وہ اس کی قدر نہیں کریں گے۔ تو یقیناً علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اتباع، اہل بیت اطہار کی اتباع، صحابہ کرام کی اتباع، اسی میں ہماری نجات ہے۔ ہم صرف دعوی محبت پہ تو ہم تھوڑی سی گستاخی پہ قتل کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایمان کا اظہار ہے، یہ میں اس کی نفی نہیں کرتا۔ اگر فساد اور فتنہ پیدا نہیں ہوتا تو یہی حکم ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا علی کا کردار یہی تھا، رسول اللہ کا کردار یہی تھا، اصحاب کا کردار یہی تھا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہر ایک کے لیے مشعل راہ ہے۔ میں آپ کے توسط سے خاص طور پر اپنے ناظرین کو یہ تاکید کروں گا، نہج البلاغہ جو ہے وہ اس مولا علی علیہ السلام کے خطبات، مکتوبات اور کلمات قصار کا مجموعہ ہے۔ پورے خطبے نہیں ہیں، پورے خط نہیں ہے، چیدہ وہ چیزیں اس میں لائی گئی ہیں۔ شیخ مفید علیہ رحمہ کے شاگرد سید رضی علیہ رحمہ نے، آج کل ایک سید بزرگوار نے ان تمام کلمات اور خطبات کو مختلف کتابوں سے چن کے پورا مکمل کیا ہے۔ میری گزارش یہ کہ اور کچھ نہیں اگر پڑھ سکتے تو اس کی جو تیسری جلد کلمات قصار ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کو آنا چاہیے، کیونکہ وہ ایسے کلمات حکیمانہ ہیں کہ جس میں انسانی زندگی کے لیے اصول اور رہنما اصول موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر مسلمان انہی اصولوں کو سامنے رکھ لے تو آج کی یہ دنیا جہاں ظلم و جور کا نشانہ مسلمان بن رہا ہے، فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، مختلف مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور یہود و نصارہ تم پر غالب ہے، وہ کبھی غلبہ حاصل نہیں کر سکیں گے اگر علی کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے۔ اگر تعلیمات پر عمل کیا جائے تو غلبہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یہی ایک خوبصورت بات ہے۔ یہیں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں علامہ صاحب تشریف لائے کہ آپ کو
ان تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے تھے آپ سب لوگوں کو بھی بہت بہت شکریہ۔ علامہ صاحب آپ سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں، آپ کی دعا کے ساتھ ہی ہم آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، آپ سے دوبارہ ملاقات ہو۔ یقیناً آج کا دن جو ہے وہ مولود کعبہ امیر المومنین یعصوب الدین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جو قرآن کریم کی ہر وہ آیت جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتا ہے، ان ایمان والوں کے سید و سردار کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور یہ وہ وسیلہ جلیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کے صدقے میں ہمیں ہر قسم کے عرضی و سماوی بلیات سے محفوظ فرمائے۔ جو کچھ ہم نے کہا ہے ہمیں بھی عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، سامعین و ناظرین کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس چینل کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وطن عزیز جو اس وقت مختلف اطلاعات میں اور عالم اسلام جو خاص طور پر اہل فلسطین، شام اور عراق اور افغانستان اور پوری امت مسلمہ جو ظالموں کے ہاتھوں میں نشانہ بنی ہوئی ہے، مالک کائنات ہمیں عرضی و سماوی بلیات سے محفوظ فرما، ہم سب کو، ہمارے وطن کو، تمام امت محمدیہ کو آپس میں وحدت اور یگانگت عطا فرما، شر شیاطین سے محفوظ فرما، رزق وسیع حلال طیب و طاہر عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، اور روز قیامت شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کے اہل بیت اطہار علیہم السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین۔